ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو، یہ حدیث آپ کو صحیح مسلم کے اندر مل جائے گی۔ ایک عورت ہیں جن کا نام ہے ام سلیم، ام سلیم، اور ان کے شوہر کا نام ہے ابو طلحہ، مدینہ کے رہنے والے تھے۔ ایک بیٹا تھا ابو طلحہ کا، چھوٹا سا تھا، بیمار ہو گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے بیٹا بیمار ہے اور ان کو گھر سے کسی کام سے باہر جانا پڑا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے میں کسی کام سے جا رہا ہوں، بیٹے کا خیال رکھنا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ ادھر یہ گھر سے باہر نکلے اور ادھر آسمان سے موت کا فرشتہ آ گیا اور بیٹی کی جان نکل گئی، بیٹا ختم ہو گیا۔ گھر والے پریشان ہیں، کیا کیا جائے؟ لیکن ام سلیم نیک عورت، دیندار عورت، حدیث کے اندر آتا ہے ام سلیم اپنے گھر والوں کو جمع کرتی ہیں اور جمع کرنے کے بعد کہتی ہے کہ لا یخبرن منکم احد ابا طلحہ بوفات ابنہ، او لوگوں تم میں سے کوئی بھی ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کی موت کی خبر نہیں دے گا۔ موت کے بارے میں، ان کے بیٹے کی موت کے بارے میں اگر کوئی بتائے گا تو وہ میں بتاؤں گی، تم میں سے کوئی ان کو موت کے بارے میں خبر نہ دینا۔ رات کا وقت ہوا، ابو طلحہ واپس آئے، دروازہ کھولا۔ ہمارا تمہارا ماحول نہیں تھا، دروازہ کھولتے ہی برس پڑتی، بیٹے کا خیال نہیں، بیٹا مر گیا، کہاں چلے گئے تھے؟ تمہاری وجہ سے بیٹا مرا ہے، میرا بیٹا مجھے واپس لاؤ۔ یہ ہمارے یہاں کی عورتوں کا حال ہے، لیکن یہ ابو طلحہ صحابی ہے تو وہ صحابیہ ہے۔ اللہ اکبر، ایمان دیکھو۔ کہنے لگے لا یخبرن احد منکم ابا طلحہ بوفات ابنہ، ابو طلحہ کو کوئی بھی ان کے بیٹے کی موت کے بارے میں خبر نہ دے گا۔ ابو طلحہ رات کے وقت میں واپس آئے، دروازہ کھولا، آگے کہنے لگے کہ بیٹا کیسا ہے؟ ما فعل الغلام، بیٹے کی طبیعت کیسی ہے، بیٹا کیسا ہے؟ اور ادھر معاملہ یہ ہے کہ بیٹے کو ایک چادر میں لپیٹ کر گھر کے کونے میں رکھ دیا گیا ہے۔ کہنے لگی قالت خیر مما کانا، پہلے سے اس کی طبیعت بہتر ہے، پہلے سے بہتر ہے، پہلے سے اچھا ہے۔ یہ سمجھے دوا لے لی ہوگی تو آرام مل گیا ہوگا۔ رات میں کھانا دیا، رات میں حق زوجیت بھی ادا کیا، دونوں نے ملاقات بھی کی۔ صبح اٹھے اور جب فجر کی اذان ہوئی، غسل کیا، جانے لگے مسجد نبوی کی طرف۔ کہا اے ابو طلحہ ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا پوچھو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ، الم تر الی آل فلان استعاروا عاریۃ، اگر کوئی آدمی تمہیں کوئی چیز گروی دے یا رکھنے کے لیے دے اور تم سے یہ کہہ دے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں تم سے اس کو واپس لے لوں گا، پھر اگر وہ تم سے وہ چیز مانگے اور تمہیں اس بات پر برا لگے، بتاؤ کیا یہ بات صحیح ہے؟ ابو طلحہ کہنے لگے نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، جس کی چیز ہو اس کو واپس کر دی جائے، ہم نے فائدہ اٹھا لیا یہی بہت ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا فوراً کہنے لگے ان ابنک کان عاریۃ من اللہ تعالی، او ابو طلحہ جو بیٹا اللہ نے ہمیں دیا تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ نے دیا تھا، اللہ ہی نے لے لیا ہے۔ بیٹے کا رات ہی میں انتقال ہو گیا ہے، اس کی لاش یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، لاش یہاں پہ رکھی ہوئی ہے۔ ابو طلحہ نے دیکھا، غصہ ہوئے، کہا تمہاری شکایت جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا۔ پیارے نبی کے پاس میں پہنچے، ام سلیم کی شکایت کی، اپنی بیوی کی شکایت کی اور اپنا سارا واقعہ بھی سنا دیا۔ پیارے نبی نے فرمایا بارک اللہ فی لیلتکما، او ابو طلحہ اپنے بیوی کو نہ ڈانٹو، اپنی بیوی کی شکایت نہ کرو، اپنی بیوی کو نہ ڈانٹو، بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ تمہاری رات کے اندر برکت عطا فرما دے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ام سلیم حاملہ ہو گئی، حضرت ام سلیم حاملہ ہو گئی اور پھر ان کے گھر کے اندر ایک بیٹا پیدا ہوا۔
ابو طلحہ کہتے ہیں دودھ پلاؤ. دیکھو یہ ہے محبت. کہا دودھ پلاؤ. کہا بھی دودھ نہیں پلا سکتی جب تک کہ میرے اس بیٹے کے منہ کے اندر پیارے نبی کا تھوک نہ چلا جائے. سب سے پہلی چیز میرے بیٹے کے پیٹ کے اندر اگر کوئی جائے گی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک جائے گا, آپ کا لعاب دہن جائے گا. کہا میں نہیں پلا سکتی. ابو طلحہ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر آئے. اللہ کے نبی دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہے. کہہ رہی ہے کہ پہلے اس کی تہنیک کرا دی جائے. تہنیک جانتے ہیں نا, علماء بیٹھے ہیں یہ بتائیں گے آپ کو. کوئی نیک آدمی سے کسی میٹھی چیز کو منہ میں چبوا کر وہ میٹھی چیز اس بچے کے منہ میں ڈال دی جائے, اس کو تہنیک کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. پیارے نبی نے کہا کیا لائے ہو, کس چیز کے ذریعے سے تہنیک کی جائے؟ فرمایا اللہ کے نبی عجوا کھجور لے کر آئے ہیں. پیارے نبی نے تھوڑی سی کھجور کو لیا, اپنے منہ کے اندر رکھا, پھر اس کو چبایا. اس میں پیارے نبی کا تھوک لعاب دہن مل گیا اور وہ چیز بھی نرم ہو گئی. پھر پیارے نبی نے اپنے منہ سے نکالا اور اس بچے کے منہ کے اندر لگا دیا. بچے کو جب وہ میٹھا میٹھا لگا تو اس نے بھی اپنا منہ چلانا شروع کر دیا. حدیث کے الفاظ ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الانصار التمر. دیکھو انصار کے تو بچے بھی کتنی کھجوروں کو پسند کرتے ہیں. حب الانصار التمر. اللہ کے نبی اب اس کا نام بھی رکھ دیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام عبداللہ رکھا جاتا ہے, اس کا نام میں عبداللہ رکھتا ہوں. اللہ کے نبی نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا. اور پھر تاریخوں میں لکھا ہوا ہے اس عبداللہ کے گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 9 بیٹے عطا فرمائے. اس عبداللہ کے گھر کے اندر جب وہ جوان ہوا, شادی ہوئی, اس کے گھر کے اندر بھی بچے پیدا ہوئے. 9 لڑکے اللہ نے عطا فرمائے اسی بیٹے کے گھر کے اندر, اور سارے کے سارے حافظ قرآن تھے, سب حافظ قرآن تھے. یہ ہے عورتوں کا معاملہ میرے بھائیوں. تو دین کی طرف آنا بہت ضروری ہے, نیکی کی طرف آنا بہت ضروری ہے, عورت کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں کا ماحول دیکھیے کیا ہے, کیا چل رہا ہے. کیا آپ کو نہیں معلوم قرآن کریم عورتوں کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ ہم تو دین سیکھنا بھی نہیں چاہتے. حدیث کے اندر آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویاں اور مسلمانوں کی کچھ بیویاں, صحابہ کرام کی کچھ بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئیں. اور جانتے ہو اگر کیا کہا؟ کہنے لگی اے اللہ کے نبی عام مردوں کو سمجھاتے ہیں, درس دیتے ہیں, مرد آپ کے سامنے ہوتے ہیں, آپ کہیں پر کوئی خطبہ دیتے ہیں تو مرد سامنے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی ہم نہیں سن پاتے, ہمیں بھی کچھ سنا دیا کریں, ہمیں بھی کچھ بتا دیا کریں. پیارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے, فلاں دن فلاں کے گھر کے اندر تم جمع ہو جانا, وہاں تمہیں تمہارا دین سکھایا جائے گا. اتنی چاہت تھی, اتنی محبت تھی دین سیکھنے کی, اتنی چاہت اور اتنی محبت تھی دین سیکھنے کی. یہ حال تھا اس زمانے کی عورتوں کا. آج ہمارے زمانے کی عورتوں کا حال دیکھ لو. یہ معاملہ قرآن کریم کہتا ہے وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. او نبی کی بیویوں, او مسلمان عورتوں, تم اپنے گھروں کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو, اپنے گھروں کے اندر نبی کی حدیثوں کو پڑھا کرو, نبی کی حدیثوں کو اپنے گھروں کے اندر پڑھا کرو, نبی کی حدیثیں اپنے گھر کے اندر اور اللہ کا قرآن اپنے گھروں کے اندر پڑھا کرو. یہ کس کے لیے بیان ہو رہا ہے؟ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. عورتوں کے لیے یہ بیان کیا جا رہا ہے. تو دین کا علم حاصل کرنا عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے, قرآن کریم کا پڑھنا عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے, گھر کے اندر نبی کی حدیثوں کا پڑھنا عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے مردوں کے لیے ضروری نہیں ہے, لیکن چونکہ ٹاپک عورتوں کے تعلق سے چل رہا ہے اس لیے میں عورتوں کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں نہ دین آتا ہے نہ دنیا آتی ہے, نہ یہ پڑھا نہ وہ پڑھا, کچھ نہیں پڑھا, بالکل جاہل عورتیں. اللہ کی بندیوں, کون سی زندگی جی رہی ہو, کون سی زندگی گزار رہی ہو.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں، کیا آپ نے نام نہیں سنا؟ کیا آپ جانتی نہیں ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے ان سے پوچھا، بڑے بڑے صحابہ کرام آ کر ان سے دین حاصل کیا کرتے تھے، علم حاصل کیا کرتے تھے، 2000 سے زیادہ نبی کی حدیثوں کو جنہوں نے بیان کیا ہو، بڑے بڑے مسلمان، بڑے بڑے صحابہ کرام جن کے شاگرد رہے ہوں، یہ حال ہے پڑھائی لکھائی کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے کہا ہم جانتے ہیں کہ آپ نبی کے پاس میں رہی ہیں تو آپ کو دین کی باتیں معلوم ہو گئی ہیں، آپ کو قرآن بھی آتا ہے، آپ کو حدیثیں بھی آتی ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں، اور مکہ کے اندر ابو بکر سے زیادہ نسب کے بارے میں، حساب و کتاب کے بارے میں کوئی ماہر نہیں تھا، ہم یہ بھی جانتے ہیں، اس وجہ سے آپ حساب و کتاب کے اندر بھی ماہر ہیں اور حسب و نسب کے اندر بھی آپ ماہر ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں۔ ایک چیز آپ نے اپنے والد سے سیکھی، ایک چیز آپ نے اپنے شوہر سے سیکھی، لیکن اماں عائشہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ڈاکٹری کہاں سے سیکھی ہے، آپ نے حکمت کہاں سے سیکھی ہے، آپ کو دواؤں کے بارے میں اتنا کیسے معلوم ہو گیا؟ اماں عائشہ کہتی ہیں، میری ماں و بہنوں ذرا غور سے سننا، اماں عائشہ کہنے لگی، ہاں جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، بستر پر تھے، بیمار تھے، آپ کا آخری وقت تھا، وفات سے پہلے کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو نبی کو دیکھنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر وہ دواؤں کی باتیں کیا کرتے تھے، میں نے دواؤں کا علم وہاں سے حاصل کر لیا۔ یہ ہے علم کا معاملہ، یہ ہے دین کا معاملہ۔ میری ماں و بہن، دینی علم حاصل کرو، پڑھو لکھو، تبھی آپ قرآن کریم کو بھی پڑھ سکیں گی اپنے گھروں کے اندر، تبھی آپ حدیثوں کو پڑھ سکیں گی اپنے گھروں کے اندر۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک مرتبہ کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے میں کہنے لگے لعن اللہ الباشمہ، پوری لمبی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے اللہ تعالیٰ ایسی عورت کے اوپر لعنت فرمائے، بڑی غور سے سننا حدیث کو، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی عورت کے اوپر لعنت فرمائے جو عورت گود نہ گدوائے، جس کو آپ ٹیٹو بنانا بھی کہہ سکتے ہو، یا جو اپنے بھویں کے بال اکھاڑے، آئی برو کے بال اکھاڑے، اس طریقے سے دانتوں کے درمیان میں جو سوراخ کروائے یا دانتوں کے درمیان میں وہ تھوڑا سا خلا پیدا کروائے، اس طریقے کی جو بھی عورتیں، اللہ ان پہ لعنت فرمائے۔ اس بات کو ایک عورت نے سنا جس کا نام ام یعقوب ہے، آ کر کہنے لگی عبداللہ ابن مسعود سے، یہ صحابی رسول ہیں، وہ عورت آ کے کہہ رہی ہے بلغنی، مجھے یہ معلوم ہوا ہے انک لعنت کیتا و کیتا، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم فلا فلا عورت کے اوپر لعنت بھیجتے ہو کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، گودنا گدوانے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، بھویں کے بال اکھاڑنے والی پر اللہ کی لعنت ہو، اس طریقے کی عورتوں کے اوپر تم لعنت بھیجتے ہو، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مالی العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی کتاب اللہ، میں ایسی عورتوں کے اوپر لعنت کیوں نہ بھیجوں جن کے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہو اور اللہ کی کتاب نے لعنت بھیجی ہو۔ ابھی جو اس کا جواب ہے نا وہ سننے کے لائق ہے۔ کہنے لگی میں نے اللہ کے قرآن کو لقد قرأت کتاب اللہ بین اللوحین، میں نے اللہ کی کتاب کو شروع سے لے کے آخر تک کئی مرتبہ پڑھا ہے، میں نے تو کہیں پر یہ بات نہیں دیکھی کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہو گودنا گدوانے والی پر، بھویں کے بال اکھاڑنے والی پر، یا اس طریقے سے اس طریقے کی عورتوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہو، میں نے تو اس کو کہیں پر بھی نہیں پڑھا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا تو نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نہیں پڑھی؟
آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس کو رسول دے اس کو لے لو اور جس سے رسول منع کر دیں اس سے رک جاؤ. کیا تو نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نہیں پڑھی ہے؟ کہاں یہ میں نے پڑھی ہے. کہا یہی تو مطلب ہے اس چیز کا. نبی نے لعنت بھیجی ہے, اللہ کی کتاب نے لعنت بھیجی ہے, یہی مطلب ہے اس کا. لیکن اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ عورت کہتی ہے میں نے اللہ کی کتاب کو ایک بار نہیں کئی مرتبہ پڑھا ہے اور پورا پڑھا ہے. اور کتنا غور و فکر کر کے پڑھا ہے, اتنا غور و فکر کر کے پڑھا ہے کہ مجھے اس کے اندر کی یہ بات کہیں پر بھی نظر نہیں آئی. ایسی تھیں اس زمانے کی عورتیں. علی ابن حسین کا نام آپ نے سنا ہوگا. ہاں یہ وہی ہیں جن کو دنیا زین العابدین کے نام سے جانتی ہے, جن کو دنیا بیمار کربلا کے نام سے جانتی ہے. علی ابن حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. ایک مرتبہ وضو بنا رہے, غور سے سننا, ایک مرتبہ وضو بنا رہے. میرے بھائیوں, میرے دوستو, آپ اپنے گھر کی بیٹیوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کریں اور مدرسہ چل رہا ہو تو اس میں پڑھانے کے لیے بھیجیں تاکہ ان کے اندر دین آ جائے. اس زمانے کی لونڈیوں کا حال دیکھو. علی بن حسین وضو بنا رہے اور ان کی ایک لونڈی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے, جو لوٹے سے پانی ڈال رہی ہے, وضو بنوا رہی ہے. غور سے سننا, پانی ڈال رہی ہے, مٹی کا لوٹا تھا, ہاتھ سے چھوٹ گیا اور لوٹا زمین پہ جب گرا تو لوٹا ٹوٹ گیا. علی بن حسین جب دیکھتے اس کی طرف غصے کی نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہیں, فوراً ہی کہتی ہے والکاظمین الغیظ. قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی, والکاظمین الغیظ. اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ آزاد عورت نہیں, لونڈی. اس زمانے کی لونڈیوں کو دین کا اتنا علم تھا. والکاظمین الغیظ, اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. علی بن حسین کہنے لگے میں نے اپنے غصے کو پی لیا. پھر وہ کہتی ہے والعافین عن الناس, اور اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. علی بن حسین کہتے ہیں جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. پھر وہ کہتی ہے واللہ یحب المحسنین, اللہ رب العالمین احسان کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے. فرماتے ہیں جا میں نے تجھے اوپر احسان کیا, آج سے تو آزاد ہے. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے دینی معاملہ. ہمارے یہاں بیچاری کیا پڑھیں گی اور کیا لکھیں گی. وقت ختم ہو چکا ہے, چٹھی آ چکی ہے. میرا خیال ہے اتنی باتیں کافی ہیں بتانے کے لیے, کرنے کے لیے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق